شیخ رئیس نے ہمیں ایک ای میل دکھائی تھی جو انہیں سائمہ نورین پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں HEC سے، ان کی طرف سے موصول ہوئی تھی. اس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے: پلیز ارینج ریلیز این اماؤنٹ آف ₹1,64,430 in favor of VC University of Karachi on account of HEC awardee. This particulars are given below. جو ای میل موصول ہوئی اس کے پیراگراف 2 کے بارے میں نیچے ایک نوٹ ہے، وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں. نوٹ میں لکھا ہے: یونیورسٹی اتھارٹی از ہیئر بائی آتھرائز ٹو یوٹیلائز دس اماؤنٹ ایز پر پیرا 2 فار دا پیریڈ آف 6 months. اسکالرشپ ₹10,000 پر منتھ جو کہ ایوارڈی کو ملنا تھا. بک الاؤنس 5,000 پر ایئر، یہ بھی ایوارڈی کے پاس آنا تھا لیکن یہ پورے ایک سال کا اسپین تھا. کیٹیگری سی جو ہے اس کی پیراگراف 2 کی، وہ ہے سپورٹ ٹو یونیورسٹی. یہ فنڈ جو تھا وہ یونیورسٹی کے پاس یوٹیلائز ہونا تھا، اور وہ کس مد میں یوٹیلائز ہو سکتا تھا وہ اس طرح سے ہے: فار ٹیوشن فیس، ریفرنس بک، والیومس، جرنلس، کیمیکلس، ایبسٹریکٹس، اسٹیشنری، سافٹ ویئر، انٹرنیٹ، کمپیوٹر ایکسیٹرا، ₹75,000 پر ایئر. ٹوٹل اماؤنٹ اس طرح سے 1,64,430 ٹوٹل ہونا تھا. ویسے یہاں مسئلہ ان اسکالرشپس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ریفرڈ ہوتے ہیں، اکاؤنٹ اگر کہنا چاہیں اس کو تو وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی کے پاس آتا ہے. جو بریک اپ ہم نے آپ کو بتایا اس کے لحاظ سے اسکالرشپ جو ایوارڈی ہے اس کو 10,000 پر منتھ اس کا شیئر ملنا چاہیے ایک اسٹائپنڈ کے طور پہ، اور باقی جو الاؤنس ہے جس کا بریک اپ ہم نے آپ کو بتایا وہ یونیورسٹی کے جو سپروائزر ہیں، PhD کے سپروائزر، وہ ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ لم سم اماؤنٹ جو ہوتا ہے، جو یہاں پہ 1,64,430 تھا، یہ پورا لم سم اماؤنٹ سپروائزر کو دے دیا گیا، جس کی وجہ سے ایک ڈپینڈنسی کریٹ کر دی گئی ایک اسکالرشپ اونر کے پاس یا اسکالرشپ ایوارڈی کو اور جو اس کے سپروائزر تھے ان کے درمیان. رقم سپروائزر ظہیر حسین صاحب تک پہنچ گئی. اب اس رقم کا استعمال انہوں نے کس طرح کیا، یہ جاننے کے لیے ٹیم میں نقاب نے ظہیر صاحب سے رابطہ کیا. پہلے تو وہ انٹرویو دینے پر رضامند ہو گئے. سر اب یہ ہے کہ کل میرا اسکیڈول ہو گیا ہے انٹرویو رجسٹرار صاحب کے ساتھ. اور مجھے بتایا ہے رجسٹرار صاحب. تو سر میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ بھی اگر بات کر لیتے، آپ کا بھی میں انٹرویو کر لیتا کل ہی تو زیادہ بہتر ہوگا. مجھے رئیس صاحب نے فون کیا تھا، وہ میرا خان صاحب بھی ہوں گے، ناصر الدین خان، یہ سب دوست ہیں ہمارے. جی اور پی صاحب بھی. اور مجھے تو نہیں بتایا کہ میں اس میں ہوں. اگر آپ خواہش رکھتے ہیں تو آج چاہ رہا تھا کہ آپ بھی ساتھ میں انٹرویو دے دیتے. مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ نے فون کیا ریلی، کہ مجھے دن میں فیضا صاحب سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی اور وہ بھی سخت پریشان ہو گئے. میرے بڑے اچھے استاد ہیں. تو یہ بڑا کنفیوژن ہوا. میں آپ کو بتاؤں اگر آپ انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اچھا ہوگا. لیکن بعد ازاں جب ٹیم میں نقاب ان سے ملاقات کے لیے پہنچی تو انہوں نے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا. ہمارے بے پناہ اصرار کے باوجود وہ انٹرویو دینے پر تیار نہ ہوئے، اس لیے مجبوراً ٹیم میں نقاب کو اسپائی ریکارڈنگ کرنا پڑی. مجھے اجازت دیں، جو پیسے 10 ماہ کے تھے، اس پیسے تو تھوڑے سے 10 ماہ کے میں اس کو دے دوں اور اپنی ریلیز مجھے اجازت دیں. یہ میں نے ورڈ ریلیز لکھا ہے، نیکسٹ ریلیز کے لیے میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں. بتائیں گا نیکسٹ ریلیز، اور میں اب اسٹارٹ کر رہا ہوں، میں رپورٹ بھیج رہا ہوں. لیکن ایک معافی میں چاہتا ہوں، اگر آپ برداشت کر لیں، ہے تو بڑی غلط بات کہ اس نے ابھی تک پچھلے 2007 اور آج کے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا. بغیر کام کی تو وہ فنڈنگ نہیں، سوال ہی نہیں کرتا. مارچ سے جون گزرا، اب میں نے جون میں کچھ اور لکھ دیا. میں نے لکھا نہیں، یہ میں انہیں گائڈ نہیں کر سکتا. یہ کسی صورت میں، یہ صرف کہتے پیسے دیں اور یہ 4-5 سال پیسے دیتے رہیں گے، کام نہیں کریں گے. پلیز ان کا جیسے چاہیں گے ان کو مینیج کریں. مجھے بتائیں میں کیا بیک گراؤنڈ سے کیا بھائی. وہ اتنا جنونی ہو جاتا تھا، وہ کہتے ہیں میرے پاس تو نہیں آتا، اگر میرے پاس آتا تو میں اس کو راستہ دکھاتا. کیونکہ وہ جرم در جرم کر رہا تھا نا. جھوٹ تو اس کی قسمت میں ہے، تقدیر میں ہے.
ہر بات میں اس کا مزاج بن گئے تھے. اب کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں, HEC نے واضح کہہ دیا کہ ہم اس پر میٹنگ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں جون جولائی 2009 میں کینیڈا چلا گیا. میں سپٹمبر میں واپس آیا کینیڈا. چیئرمین بنا تو میرے ریکارڈ میں ایک لیٹر ملا, اس میں HEC نے واضح لکھا ہے آپ ہمیں پیسے لوٹ رہے ہیں. میں آپ کو اوریجنل خط رسالہ کو دیتا ہوں, اس کی کاپی میرے پاس ہے. آپ پیسے بھیج دیں, ایک کا ایڈمیشن ہم کینسل کرتے ہیں. یہ لکھا ہے. اب میں ان سے بار بار پوچھ رہا ہوں پیسے واپس کیسے کریں. میں نے جب فون کیا کسی کو وہاں کسی نے اٹھایا تو وہ کہنے پیسے ہمیں بھیجیں. رجسٹرار آفس سے پتہ کرتا ہوں خالد صاحب کے یہاں یہ کہتے نہیں پیسے تو ہمارے تھرو آئے تھے, ہمیں آپ جمع کرائیں تو یہاں سے جائیں گے. اب انہیں دنوں میں شیڈوپن میں کر رہا تھا وہ یہ اوپر سے آ گئے. میں ایسا شخص ہوں, اس کے لیے اتنا کیوں کیا آپ نے, وہ یوز ہو رہا ہے. میں نہیں بتانا چاہوں گا کون کرتا ہے, کروا کون چاہیے تاکہ ہمیں تو نالج ہو. بڑے فتنے پڑ جائیں گے, اس کے علاوہ بھی بڑی خبریں آئیں گی آپ کے پاس. میں نبی بنا ہوں نا, بس وہ کسی صورت میں لوگ چاہتے تھے کہ میں چیئرمین نہ ہوں, کیونکہ میں اس ڈپارٹمنٹ کو میں انٹرنیشنلی آل اوور دا ورلڈ اس لیول پہ لے جاؤں گا. میں نہیں چاہوں گا واپس, میں آپ تک کہہ رہا ہوں, آپ خبر لگا دیجیے میں یہیں بولوں گا, میں یہیں جوں گا. مجھے یہ بھی خطرہ ہے, میں سب کچھ ہے, میں انتظار تھا کو فون کر کے مجھے خطرہ ہے سر. وہ جو پروسیجر آپ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ فالو کرے تو اس کو فٹنس اس میں مل سکتا ہے, وہ پروسیجر آپ دیکھیں میں چیئرمین ہوں, وہ جو چاہے آج بھی ہے میں اس کے لیے کرنے پر مجھے تو وہ یہ چیز ریکارڈ کروا دیں کہ نہیں, لیکن میری اس سے کیا ہے, میں نے اس کے خلاف کچھ نہیں. لیکن آج تک اسی نے دیا ہے, ڈین کو لیٹر اس نے دیا ہے, میرے پاس لیٹر ہے پورا, ڈین کو 8-10 صفحے لکھ کے دیا. اس نے کہا نہیں میں اپنا سپروائزر چینج کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر ذہی جو لوگ جو فدا ہوتے ہیں شخص کا سینکڑوں جس میں سلیکٹ کر کے لیتا ہے, سب کو پتا ہے میری کنڈیشن کیا ہے, ریسرچ لیول کیا ہے. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ نہیں چاہیے, ڈین کو آگ لگ گئی. اب جب لکھ کے اس نے دے دیا سپروائزر چینج تو وہ کوئی لے گا نہیں, اس کو نہیں لے رہا. یہی تو پرابلم, میں نے بڑی کوشش کی ہے, کیا بتاؤں آپ کو, میں نے ملتے کی پاؤں پکڑے لوگوں کے. یہ احمد بچہ نہایت پرلے درجے کا خراب لڑکا ہے. یہ چھوٹا سا بچہ کہاں جو راستے میں گیا, میرا بہت بڑا مشن ہے, میں نہیں بچ پایا. میں نے ڈاکٹر کو چیز کہا, ایک دن ڈین آفس میں میرے استاد ڈاؤن بھی ہوتے ہیں, مجھے ڈاؤن کیا. اس استاد نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا, ریت کے سامنے نہیں تم اس کو ایڈمیشن دلا دو, میں اس کے ساتھ میری عادت اسٹوڈنٹ کے ساتھ پڑھتا ہوں. جب تک کام نہ ہو جائے, کسی مارکس شیٹ رک جائے, کسی کی ہمت نہیں ہے سیمسٹر میں, ماجد ہے اپنے گھر میں ہوتا ہے پورا لے کر جاتا ہوں. میری عادت ہے ریس کے ساتھ جاتا ہوں, موٹر سائیکل اسی کا تھا, اسی پہ جانے کا تو گاڑی. میں نے 20 سال کو رپورٹ رجسٹرار کو دکھائی, میں تو دوں گا نہیں, کہنے لگے یا میں تو فیوچر خراب ہو جائے گا, دوسرا میرا دشمن ہو جائے گا. وہ بڑا خراب لڑکا ہے, میں نے اس کو بڑے ٹھیک سے دے دیا بات. وہ ایسا ہے مرڈر کر سکتا ہے. سر ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کیوں فکر کرتے ہیں, اگر وہ کچھ کر دیتا ہے تو ہم لوگ میں نے انفارمیشن اس کی کیوں پتا چلا ہے, وہ چھوٹا تھا نہ سمجھے, وہ آپ کا ٹکڑا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. آپ نے اس کے بارے میں کیا بات سنی ہے سر, آپ نے اس کے بارے میں ایسی کیا بات سنی ہے جس سے آپ اتنا گھبرا رہے ہیں؟ اس کی باتیں میرے ساتھ جو شروع میں نا اس کے فون آتا تو تھا ہی نا, فون کرتا تھا, میں نے فون کیا بچے اگر کام کر لو تھوڑا, اس نے وہ بکواس کی. کیا سر اگر آپ نے نہ کرایا تو میں آپ کا وہ اپڈیٹ کروں گا جو لوگ دیکھیں گے. آپ مجھے ہر ماہ کے پیسے دیتے جائیں گے. HEC کو آپ نے جو اچھا میری عادت کی جو خط دیکھتا ہوں میں دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے, غصہ کر لیں جو کچھ, میں بڑی صاف آدمی ہوں. میں لکھ دیا کسی کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس کو معاف کر دیں, یہ کام نہیں کر سکا ایک ساتھ, کوئی یہ کرے گا, چھوٹی سی بات نہیں ہے. وہ مجھے دھوس دے رہا ہے بار بار, میرے اسٹوڈنٹ انفلوئنس ہو رہے ہیں, وہ اس کے افیکٹ میں آ رہے ہیں. میں انٹرنیشنلی جو کام کر رہا ہوں میں جلدی کرنا چاہ رہا تھا, HEC والے تقریریں کر رہے ہیں. پھر اب انہوں نے کہا تھا آپ پیسے واپس کریں, ہم ایڈمیشن کینسل کرتے ہیں. 15 جون کو جو لیٹر ریسیو ہوتا ہے وہ آگے کچھ اس طرح سے کہتا ہے کہ ایز رپورٹڈ دا اوارڈی ہیز ناٹ جوائنڈ دا یونیورسٹی اینڈ ڈوئنگ جاب. نو فنڈ کین بی یوٹیلائز اگینسٹ دس ایوارڈ اینڈ مے بی ریفنڈ ٹو HEC so that his case may be proceeded for cancellation of award. یہ بات یہاں پہ کہہ دی جاتی ہے کہ HEC یہ معاملہ دیکھ رہا ہے کہ ایوارڈ کو کینسل کر دیا جائے شیخ رئیس کی طرف سے, اور ان کو HEC اور کوئی اسکالرشپ نہ دے. اس کے علاوہ ایک اور ای میل ہے جو شیخ رئیس کے پاس پہنچی ہے. اگست 2009 میں نے HEC کی جو میری اسکالرشپ کی پروجیکٹ ڈائریکٹر تھیں ان کو میں نے لکھا تھا اپلیکیشن ای میل کے تھرو, اور ان کے صرف اتنی ای میل آئی تھی کہ اوکے آئی ول انویسٹیگیٹ اینڈ فردر اٹ فار ویو. ہائر ایجوکیشن کمیشن معاملے کے فریقین سے مسلسل رابطے میں ہے. HEC سے ہماری اپیل ہے کہ معاملے کے دونوں فریقین سے برابری کی سطح پر انویسٹیگیشن کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی سختی سے عمل درآمد کیا جائے کہ HEC ریگولیشن کے مطابق اسکالرشپ کو تقسیم کیا جائے.
کیونکہ اسکالرشپ دینے کا اصل مقصد طالب علم کی مدد کرنا ہے.